بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جہاں چار آدمی یکجا ہوں وہاں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ ویرا اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ خوش اور چاقو چوبند رہنے کے لیے اسے اپنے سامنے ہر وقت ایک ٹارگٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے ہنس کر جواب دیا۔ مائکرو سینٹر سے اکرم الہی کے خفیہ فرار اور پھر ویرا کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری کے بعد وہ عمارت ویران ہو گئی تھی۔ اس میں باہر سے داخلے کا کوئی راستہ غیر مکفل نہیں تھا، لیکن چھت کے راستے اندر اترا جا سکتا تھا۔ حامد نے اسی راستے سے اپنے آدمی اندر اتار کر مائکرو سینٹر میں بٹھا دیے تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے ہم آسانی سے عمارت میں داخل ہو سکتے تھے۔ اول خان نے اپنی گاڑی عمارت سے کچھ دور چھوڑ دی۔ ہم دونوں درمیانی فاصلہ طے کر کے عمارت کی پشت پر پہنچے تو بلٹ پروف شیشے کے پیچھے اول خان کا ایک آدمی کرسی پر براجمان تھا، مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہم دونوں کی صورت دیکھتے ہی اس نے وزنی آہنی دروازہ کھول کر اول خان کو تعظیم پیش کی، مگر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی گھبراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کیا بات ہے دلیر خان؟ اول خان نے نرمی سے سوال کیا۔ سوال کر کے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تم پریشان نظر آ رہے ہو صاحب، بہت پریشانی کا بات ہے۔ دلیر خان نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہم 20 دفعہ نیچے اوپر گیا مگر اکبر علی غائب ہے۔ آدھے گھنٹے سے ہم پریشان ہے۔ اول خان کے ساتھ میں بھی چکرا کر رہ گیا۔ چھت کا دروازہ بند ہے؟ اول خان نے پوچھا۔ سب بالکل بند ہے۔ ہم نیچے آیا تو وہ آرام کرنے کا واسطہ اوپر گیا، پھر غائب ہو گیا۔ دلیر خان کی بے چارگی قابل رحم تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نیچے اوپر سب دیکھا، آواز دیا، معلوم نہیں پڑتا وہ کدھر گیا، وہ کہاں جا سکتا ہے۔ اول خان خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا اور خود ہی بول پڑا۔ وہ لفٹ سے آنے کے چکر میں طے خانے میں نہ پہنچ گیا ہو، مگر آدھے گھنٹے سے وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اس دوران میں میری بے چین نظریں اپنا جائزہ مکمل کر چکی تھیں۔ لفٹ کی روشنی سمیت ہر چیز گل تھی۔ حد یہ تھی کہ قدرے گرمی ہونے کے باوجود پنکھا تک نہیں چل رہا تھا۔ میں نے دلیر خان سے پوچھا، بجلی کب سے گئی ہوئی ہے؟ یہ پہلے سے گیا ہوا ہے اور گرمی تھا۔ ہم اکبر علی سے نسوار لینے اوپر گیا، وہ غائب تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اول خان کو دلاسا دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ نیچے پھنسا ہوا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ ادھر وہ نیچے گیا اور ادھر بجلی چلی گئی۔ جنریٹر چلا کر ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ سسٹم میرے لیے اجنبی نہیں تھا، مگر اسے سمجھنے میں مجھے ذرا سا وقت صرف ہوا۔ جنریٹر چل جانے کے بعد جو ہی بجلی بحال ہوئی، چند ثانیوں بعد لفٹ اندھے طے خانے سے گراؤنڈ فلور پر آ گئی۔ دروازہ کھلا اور اکبر علی نے باہر آتے ہی اول خان کو دیکھا اور تپاک سے سلیوٹ پیش کر دیا۔ وہ دلیر خان کی طرح زیادہ پریشان نہیں تھا۔ تم طے خانے میں کیوں گئے تھے؟ اول خان نے ناراضی سے سوال کیا۔ صاحب غلطی سے آخری بٹن دبا دیا تھا، دروازہ کھلا تو وہ نئی جگہ تھی، پھر ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے بٹن دبائے لیکن لفٹ ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ اکبر علی نے معصومیت سے بتایا۔ وہ پہاڑوں اور ویرانوں میں بسیرا کر کے بے جگری سے دشمن کے سر اتار لینے والے بے لوث سپاہی تھے، شہری زندگی کے جمیلوں سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ اول خان نے اسے مزید کوئی سرزنش نہیں کی کیونکہ وہ سراسر بے قصور تھا۔ دلیر خان اپنے ساتھی کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش نظر آنے لگا تھا۔ ہم دونوں لفٹ سے دوسری منزل کی طرف روانہ ہو گئے جہاں اکرم الہی کی خوابگاہ تھی۔ اسے معزول کرنے کے بعد مقبول نے بھی اپنا فلور چھوڑ کر اسی کمرے میں اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ کمرے میں ٹیلی فون کی 2 ڈائریکٹریاں تھیں، ایک زیادہ پرانی تھی جن میں نمبروں کی تعداد بھی زیادہ تھی، دوسری نسبتاً نئی معلوم ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس ان دونوں کے انداز تحریر کا کوئی موازنہ نہیں تھا جس کی بنا پر ڈائریوں کی ملکیت کا تعین کیا جا سکتا۔ ہم نے مشورے سے فیصلہ کیا کہ پرانی ڈائری اکرم الہی کی ہونی چاہیے تھی۔ اس ڈائری میں ہمیں مراد ریف کے نام کے سامنے 4 فون نمبر مل گئے جو مختلف شہروں کے تھے۔ دوسری ڈائری میں مراد ریف کے صرف 2 نمبر تھے، ان میں سے ایک مشترکہ تھا، دوسرا نمبر نیا مگر حیدرآباد کا تھا۔ سلطان شاہ کے مشورے کے نتیجے میں ہمیں کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ مراد ریف جو ہمارے لیے صرف ایک نام تھا، اس کا ابتدائی سراغ مل چکا تھا۔ میں نے شہر کے کوڈ سمیت وہ 5 فون نمبر ایک الگ کاغذ پر نوٹ کر لیے۔ اگلا مرحلہ ٹیلی فون ڈائریکٹری کی تلاش کا تھا کیونکہ حیدرآباد کے سوا
کہا باقی شہروں کے کوڈ ہمارے لیے نئے تھے، مگر پھر مقبول کی ڈائری کی ابتدا میں ہی ہمیں پاکستان بھر کے شہروں کے کوڈ نمبروں کی فہرست مل گئی۔ دونوں ڈائریوں کا مشترکہ نمبر نواب شاہ کا تھا، باقی چاروں نمبر حیدرآباد، شہداد پور، عمر کوٹ اور میر پور خاص کے تھے۔ مراد ریف سیلانی آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اول خان نے وہ کام مکمل ہونے پر تبصرہ کیا۔ غور کرنے کے بعد یہ بات یہ ہے کہ اس کا سیر سپاٹا سندھ کے مخصوص علاقے تک محدود ہے۔ عمر کوٹ سے شہداد پور تک کی پوری پٹی تھار کے صحرائی علاقے سے بہت قریب بلکہ متصل ہے، اور وہاں رسل و رسائل کی مناسب سہولتیں نہ ہونے کے باوجود بہت سی NGOز خاموشی سے کام کر رہی ہیں۔ میں نے اس کی توجہ دلائی۔ تم بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہو، ممکن ہے کہ مراد ریف بھی کسی NGOز کا سربراہ ہو، اس نے اعتماد سے کہا۔ اب ہم جلد ہی اس کا سراغ لگا کر اس تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے کام میں تاخیر کا قائل نہیں تھا۔ مائکرو سینٹر کے تمام ٹیلی فون کاٹے جا چکے تھے، لیکن اس کمرے میں اکرم الہی کے زیر استعمال ایک نمبر ہم نے دانستہ کھلا رکھا تھا۔ اس نمبر پر اکرم الہی سے بات کرنے کے بعد ہی بوب رافیل ہمارے ہتھے چڑھا تھا۔ میں نے چند ثانیوں تک غور کرنے کے بعد سب سے پہلے نواب شاہ کا نمبر ملانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ نمبر دونوں ڈائریوں میں درج تھا اور اس پر مراد ریف کے ملنے کے زیادہ امکانات تھے۔ دوسری گھنٹی پر کسی مرد نے نرم سی ہیلو سے کہا تھا۔ جو ہی میں نے مراد ریف سے بات کرنے کا خواہش ظاہر کی، اس کا لب و لہجہ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ اس نے گراتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کوئی مراد نامراد نہیں رہتا۔ آئندہ تم نے اس کے لیے یہاں فون کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میری مزید کوئی بات سنے بغیر فون بند کر دیا گیا۔ میری مایوسی پر اول خان نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے تسلی دی۔ بہت اچھی ابتدا ہے۔ نواب شاہ والے کے غصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے جانتا ہے اور کسی وجہ سے اس کا دشمن ہے۔ ایسے معاملوں میں دوستوں سے زیادہ اچھی مخبری دشمن کرتے ہیں۔ اس کی بات معقول تھی۔ اگر کہیں اور سے اس کا کوئی پتہ نہ ملتا تو نواب شاہ والوں پر محنت کی جا سکتی تھی۔ میں نے باقیہ نمبروں پر قسمت آزمائی شروع کر دی۔ میری دلی خواہش تھی کہ ہم مائکرو سینٹر سے نکلنے سے پہلے اپنے نئے حریف کا کوئی پتہ یا ٹھکانہ دریافت کر لیں تاکہ اگلی کارروائی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ شہداد پور اور میر پور خاص کے نمبر ایسے ہوٹلوں کے تھے جہاں قرب و جوار کے دیہات اور منڈیوں سے آنے والے بیوپاری ایک دو روز کے لیے چھوٹے چھوٹے کمروں میں قیام کرتے اور چلے جاتے تھے۔ ایسے چھوٹے موٹے ہوٹلوں میں سب کچھ مالکان کی یادداشت اور اسباب دید پر چلتا ہے، اس لیے آنے جانے والوں کا کوئی باضابطہ ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ مراد ریف کے بارے میں ان ہوٹلوں سے کوئی مدد نہیں ملی۔ عمر کوٹ کے فون نمبر میں کوئی خرابی تھی کہ وقفے سے کی جانے والی کئی کوششوں کے باوجود وہ نمبر مصروف ملتا رہا۔ آخر کار میں نے حیدرآباد کا نمبر ملا ڈالا۔ پہلی بار وہ نمبر بھی مصروف تھا، مگر دوسری کوشش میں مل گیا۔ نواب شاہ والوں کی طرح وہ شخص مراد ریف کا بدخواہ نہیں تھا۔ اس کا نام سن کر وہ بولا، بابا ذرا صبر کرو، نیچے بات کراتے ہیں۔ یہ کہہ کر فون کا ریسیور نیچے رکھ دیا گیا۔ پس منظر میں بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ صبر کا وہ سلسلہ خاصا طویل ثابت ہوا۔ پھر کسی نے دوسرا ریسیور اٹھا لیا۔ کون ہے؟ کس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ مجھ سے محتاط لب و لہجے میں پوچھا گیا۔ میں اعلیٰ بخش بول رہا ہوں، مراد سے میری بات کرا دو، میں نے نرمی سے التجا کی۔ کون اعلیٰ بخش؟ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اس نے مراد کے بارے میں میری بات سنی انسنی کر دی۔ اس دوران میں بچوں کی آوازیں غائب ہو چکی تھی، شاید اوپر کا ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کون اعلیٰ بخش ہوں؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ مراد ہوتا تو وہ میری آواز سے پہچان لیتا کہ میں میر پور خاص والا اعلیٰ بخش ہوں، آلو اور پیاز کا بیوپاری۔ وہ تو ادھر 1 مہینے سے نہیں آیا۔ کوئی کام ہو تو بتا دو، اسے پیغام پہنچا دیں گے۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ کہاں ملے گا؟ میں نے زور دے کر کہا۔ تمہارے پاس اب کب آئے گا؟ بابا مراد سائیں میرا یا تمہارا نوکر نہیں ہے، وہ ہر جگہ اپنی مرضی سے آتا جاتا ہے، مجھے کیا پتا کہ وہ کدھر ہوگا۔ میرا مخاطب میرے اصرار پر چڑ کر بولا، میں کوئی اس کا اردلی یا چپڑاسی نہیں ہوں، وہ ملے تو اسے میرا پیغام ضرور پہنچا دینا۔ میں نے تاکید کی اور فون بند کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فورڈ فاؤنڈیشن جیسے شہرہ افاق ادارے کی نظروں میں آیا ہوا کوئی شخص اتنا غیر معمولی اور خانہ بدوش بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے 5 فون نمبروں میں سے
سے ایک پر بھی نہ ملے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اتنا غیر معروف نہیں تھا، بس اپنی نقل و حرکت کے بارے میں ضرورت سے زیادہ محتاط تھا۔ کسی مخصوص حوالے یا شناخت کے بغیر اس سے براہ راست رابطہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہم نے وہ دونوں ٹیلی فون ڈائریکٹریاں اپنے ساتھ لے لی۔ اول خان نے نیچے آ کر اپنے دونوں آدمیوں کو مائکرو سینٹر کے گورکھ دندوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ میں نے جنریٹر بند کیا اور ہم وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ راستے میں اول خان کو یاد آیا کہ وہ حیدرآباد میں ایک ایسے شخص سے واقف تھا جو کچھ عرصہ پہلے خفیہ ایجنسیوں کے انفارمر کے طور پر خاصا نام کما چکا تھا۔ خود شہر در شہر بھٹکنے سے بہتر ہوگا کہ تمام فون نمبرز دے کر ہم جی آر کو اس کام پر مامور کر دیں۔ وہ خیال آنے پر اول خان نے کہا وہ ایک دو روز میں خود ہی مراد ریف کی پوری ہسٹری کھود نکالے گا۔ جی آر، میں نے حیرت سے دہرایا، کیا یہ اس کا کوئی خفیہ پاس ورڈ ہے؟ اول خان نے دھیمی سی ہنسی کے ساتھ کہا پاس ورڈ نہیں، اس کا خبط ہے۔ پورا نام غلام رسول بمبروے ہے، مگر وہ خود کو جی آر بمبر لکھتا ہے تاکہ لوگ مخفف کو چھوڑ کر اسے صرف بمبرو صاحب کہا کریں۔ یہ بمبرو کا کوئی پاسی معلوم ہوتا ہے، میں نے عذرائے مذاق کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نام کے بجائے اپنے گاؤں کی تشہیر کا رسیا ہو۔ بعض لوگوں کو اپنی مٹی سے اسی قدر پیار ہوتا ہے، مجھے یا تمہیں اس کی کارکردگی سے دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ اول خان کو اس کا فون نمبر زبانی یاد نہیں تھا، وہ نمبر اس کے دفتر سے مل سکتا تھا۔ اس کے اما پر میں نے اسٹیشن 4 کا نمبر ملا کر موبائل فون اسے تھما دیا۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جی آر کا نمبر پوچھا اور چند ثانیوں بعد موبائل فون پر میری طرف بڑھاتے ہوئے جی آر کا نمبر دہرایا، جو میں نے اس کی ہدایت کے مطابق موبائل فون کی میموری پر محفوظ کر لیا۔ گھر پہنچتے ہی اول خان نے موبائل کی اسکرین سے دیکھ کر جی آر کا نمبر ملا لیا۔ اول خان اور جی آر کے درمیان بے تکلفانہ اور گہرے مراسم کا اظہار اول خان کے یک طرفہ مکالموں سے ہو رہا تھا۔ ادھر ادھر کی گپ شپ کے بعد اول خان نے مراد ظریف کے 5 فون نمبر اسے دے دیے تاکہ وہ اس کا کھوج لگا سکے۔ جی آر کے لیے مراد ظریف کا نام اجنبی نہیں تھا، لیکن فوری طور پر یہ یاد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس نے مراد کا نام کہاں سنا تھا۔ بہرحال اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ جلد از جلد اپنی معلومات سے آگاہ کر دے گا۔ اول خان ہمارے گھر سے اکرم الہی کی تیار کی ہوئی فائل کی 2 نقلیں لے کر چلا گیا۔ مراد کا معاملہ اس وقت بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اول خان ان نقلوں کے ذریعے کس کس کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی ہدف سامنے نہیں رہا تھا اور ہمارے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات کو موبائل پر نیما کا فون آیا تو وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ میرے لیے پسندیدگی کے اظہار کے ساتھ وہ نسرین کی الماری سے مقبول کا بریف کیس اڑانے پر تلی بیٹھی ہوئی تھی۔ نیما کی بے خبری سے مترشح ہو رہا تھا کہ مقبول چودھری کے بریف کیس سے دیے ہوئے 50,000 روپے نسرین کے لبوں کا کفل بن گئے تھے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کسی کو بریف کیس کے سامان سے محرومی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ نیما نے مجھے مقبول چودھری کے بریف کیس کے بارے میں اشارہ دے کر بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ نیما کی اس خدمت کے صلے میں نے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس سے پہلے اسی نے نسرین کے گھر میں مقبول کی موجودگی کا بانڈا پھوڑ کر اس کی مکمل تباہی کی بنیاد رکھی تھی اور میرے دل میں اپنی لیے جگہ بنا لی تھی۔ اس کی خدمات کی وہ پسندیدگی اس قسم کی نہیں تھی جس کا وہ اظہار کر رہی تھی۔ میں نرمی سے اسے ٹالتا اور سمجھاتا رہا۔ میری ہر دلیل کا محور ایک ہی نقطہ تھا کہ میری بیوی بہت حاسد اور زبان دراز عورت تھی۔ اسے شک بھی ہو جاتا کہ نیما میری ذات میں دلچسپی لے رہی تھی تو وہ نسرین کے گھر پہنچ کر نیما کو لہو لہان کر دیتی۔ کبھی کبھی فون پر مجھ سے بات کرنے اور پھر ملنے جلنے کی اجازت لے کر اس نے میری جان چھوڑ دی۔ اگلے دن کے اخبارات بہت صاف ستھرے تھے۔ بوب رافیل کے اسکینڈل کے بارے میں ایک لفظ بھی پریس میں نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف امریکیوں نے فریڈم انٹرنیشنل اکرم الہی اور مقبول چودھری کی حمایت میں اپنے یومیہ بیان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ وہ دونوں مارے جا چکے تھے لیکن ان کے انجام کے بارے میں بھی کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ راوی ہر طرف چین ہی چین لکھتا تھا مگر مجھے اس خاموشی سے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ رات کو ذرا دیر سے اول خان نے اطلاع دی کہ جی آر نے کافی محنت کے بعد مراد کا کھوج نکال لیا تھا۔ ان دنوں اس نے میرپور خاص کو اپنا گڑھ بنا لیا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ حیدرآباد اور کبھی کبھی کراچی
چاچی کے چکر بھی لگا رہا تھا۔ یہ اندازے تو ہم بھی لگا سکتے تھے کہ وہ انہی شہروں میں منڈلا رہا ہوگا۔ جی آر نے کیا کھوج نکالا ہے؟ میں نے کہا وہ ہیر آباد کے علاقے میں 300 روپے ماہوار کرائے کی ایک پھٹیچر سی کوٹھڑی میں اپنا دفتر چلایا کرتا تھا جہاں فون تک نہیں تھا۔ تم نے اسی پتے پر اس کے لیے فون کیا تھا۔ وہ فون مال کے جائیداد کے پاس ہے، وہ چاہتا تو مراد کے دفتر والوں کو لائن دے دیتا ہے، ورنہ وہاں رکھا ہوا نمائشی فون ہر وقت بے جان رہتا ہے۔ اول خان نے بات آگے بڑھائی، تم نے ہر جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، آج کل کی صورت کیا ہے؟ اب وہ پجیرو جیپ میں گھومتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں موبائل فون اور دوسرے میں گولڈ لیف کا پیکٹ دبا ہوا ہوتا ہے۔ سب حیران ہے کہ برسوں کے بعد اس کی یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی ہے۔ جی آر بھی اس کے حالات میں تبدیلی کا سبب معلوم نہیں کر سکا، اسے وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ اس کے بتائے بغیر بھی تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ سب فورڈ فاؤنڈیشن کی عنایات کا لازمی نتیجہ ہے۔ وہ جس پر مہربان ہو اس کے دن پھر جاتے ہیں۔ اگر اس پر بڑے سرمایہ کاری کی گئی ہے تو وہ کوئی بڑا کام ہی کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا پجیرو میں گھومتے ہوئے وہ خود کو میر پور خاص کا شہنشاہ ضرور سمجھتا ہوگا۔ میر پور خاص چھوٹا سا زرعی شہر ہے، مگر تم اسے بے مایا نہ سمجھو۔ فصل کٹنے کے بعد دھول اور کیچڑ سے اٹے ہوئے کچے راستوں پر زمینداروں کے بچے نئے ماڈل کی پجیرو اور دوسری گاڑیاں دوڑاتے پھرتے ہیں، اور پھر اگلی فصل کی تیاری اور کٹائی سے پہلے ہی کلاش ہو کر ان گاڑیوں کو اونے پونے میں بیچ ڈالتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے ایک سنی سنائی حقیقت بیان کر دی۔ زراعت کے شعبے میں ہاری سے ذمہ دار تک کا یہی حال ہے۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب ہر سال اس گردش سے گزرتے ہیں۔ برے دنوں میں بنائے ہوئے اچھے منصوبے اور نیک ارادے نئی فصل کے ریلے میں خس و خاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں۔ اول خان درد مندی سے بتا رہا تھا، یہ ہمارے معیشت کی سب سے زیادہ شفاف حقیقتیں ہیں۔ ہم مسلح نہیں ہیں۔ میں نے اسے ٹوکا، اس وقت ہمارا مسئلہ مراد ظریف ہے۔ مراد کا ہیر آباد کا دفتر ابھی تک برقرار ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ابھی سے سوچ لیا ہو کہ بھلے دن خواب کی طرح گزر گئے اور دوبارہ غربت نے ڈیرے ڈالے تو وہ اپنے ہیر آباد والے دفتر میں تو بیٹھ سکے گا۔ اس دفتر میں وہ کرتا کیا ہے؟ میں نے الجھ کر سوال کیا۔ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ بدماشی۔ اول خان کی طرف سے بے ساختہ جواب آیا، اس نے صحرا کے نام سے ایک کاغذی NGO بنائی ہوئی ہے جو رجسٹرڈ ہے۔ وہ سرکاری گرانٹ پر ہی گزارا کرتا تھا جو صحرا میں پہنچنے سے پہلے اس کے مصرف میں آ جاتی تھی۔ جی آر نے خاصے کم وقت میں بہت سی کارآمد باتیں معلوم کر لی ہیں۔ میں نے اعتراف کیا، سب سے زیادہ کارآمد بات یہ ہے کہ اس نے مراد کی کار یعنی پجیرو کا نمبر بھی بتا دیا تھا۔ وہ حیدرآباد کے رجسٹریشن پر چل رہی ہے۔ میں نے کراچی میں داخلے کے ناکوں پر یہ نمبر بھجوانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ جو ہی وہ کراچی کی حدود کے آس پاس نظر آیا ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی اور اس کا ہانکا شروع ہو جائے گا۔ اس کا موبائل نمبر مل جاتا تو اس سے براہ راست کچھ چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی تھی۔ وہ خود ہر ایک کو فون کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا نمبر بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ جی آر نے اس سلسلے میں کوشش کی تھی مگر اسے کامیابی نصیب نہیں ہو سکی۔ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ جی آر ایک کامیاب مخبر ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مراد کو اس کے گھر میں پکڑوا دے؟ مگر کس جرم میں؟ اول خان نے پوچھا۔ ابھی تک اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں ہے۔ وہ اپنے وسائل سے کہیں اونچا معیار زندگی برقرار رکھے ہوئے ہے، یہ ایسا کہاں سے آ رہا ہے؟ اول خان تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ ہمارے یہاں وسائل سے بڑھ کر رہنا سہنا روایت بن چکی ہے۔ چنگی کلرک لاکھوں کی ذاتی جائیداد میں رہتے ہیں اور ہر ایک ان کی عزت کرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے۔ ہمارا قانون وسائل سے باہر شاہانہ زندگی گزارنے والوں سے ڈرتا ہے۔ جی آر کی شکایت پر کوئی مراد کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا، مگر اس کا تو کوئی باقاعدہ روزگار ہی نہیں۔ میں نے اصرار کیا، بچوں جیسی باتیں مت کرو، تم اسی ملک میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے ہو۔ اول خان کی آواز میں ہلکی سی خفگی عود کر آئی۔ ہمارے یہاں یہ ساری خرابیاں نہ ہوتی تو تمہیں میدان میں اترنا پڑتا، نہ STF کی ضرورت پیش آتی۔ ٹیلی فون بند ہو گیا مگر میرا ذہن اول خان کی کہی ہوئی باتوں میں الجھا رہا۔ مراد ایک پاکستانی تھا لیکن اس نے آسودہ زندگی گزارنے کے لیے کسی خلش کے بغیر خود کو فورڈ فاؤنڈیشن والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ اکرم الہی کے یکجا کیے ہوئے کاغذات کی بنا پر یہ فرض کیا جا سکتا تھا کہ فورڈ فاؤنڈیشن والے اس معاملے میں کھل کر مراد کے سامنے نہ آئے ہوں۔ اسے جال میں پھانسنے کا
یا فریضہ فریڈم انٹرنیشنل اور اکرم الہی نے انجام دیا ہو، پھر بھی مراد کو یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ اسے کس کام کے لیے خطیر معاوضہ دیا جا رہا تھا۔ مجھے کاملی یقین تھا کہ فورڈ فاؤنڈیشن کے ماں پر دیا جانے والا کام نیک نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر مراد نے جانتے بوجھتے ہوئے ایک غلط کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی تھی تو اس کی گردن مار دی جانی چاہیے تھی۔ فورڈ فاؤنڈیشن، فریڈم انٹرنیشنل اور صحرا یہ ایک بے تکی مثلث کے 3 اضلاع تھے جن میں آپس کی کوئی نسبت نہیں تھی، بس ایک بات مشترک تھی کہ تینوں NGOs تھیں۔ ایک بہت بڑی بین الاقوامی تنظیم تھی، دوسری پاکستان کی حدود میں انسانی حقوق پر کام کرنے والی مقامی یک نفری تحریک تھی، اور تیسری محض ایک علاقائی انجمن تھی جو 300 روپے ماہانہ کرائے والے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک آدمی نے اپنی آتش شکم سرد کرنے کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ ان تینوں کا باہمی گٹھ جوڑ بالکل غیر منطقی اور غیر حقیقی تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں نام کی یکسانیت کی وجہ سے ہم مراد ظریف نام کے کسی غلط آدمی کے پیچھے نہ لگ گئے ہوں۔ مجھے فوراً ہی اپنی اس بدگمانی کو ذہن سے جھٹک دینا پڑا۔ مراد صحرا کا بلا شرکت غیر مالک تھا، اور اس کے مالی حالات میں اچانک حیران کن بہتری پیدا ہوئی تھی جو کسی دریا دل ان داتا کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اگلی صبح مراد کے موبائل فون کا نمبر اول خان کو مل چکا تھا۔ GR کو جو کام دیا گیا تھا وہ دل و جان سے اس کی تکمیل میں لگا ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ صبح سویرے مراد کی پجیرو حیدرآباد میں قاسم آباد کے علاقے میں دیکھی گئی تھی۔ اول خان کے لیے سہولت یہ تھی کہ ہمارے جائے پناہ اس کے گھر اور اسٹیشن 4 کے درمیان ایسی جگہ پر واقع تھی کہ وہ اپنے راستے سے چند منٹ کے لیے ہٹ کر ہم تک پہنچ سکتا تھا۔ اسے GR کی طرف سے دیا ہوا فون نمبر گھر پر ملا تھا۔ نمبر ملنے کے بعد وہ جوش میں سیدھا ہماری طرف چلا آیا تھا۔ گاڑی کے بعد اب فون نمبر بھی مل گیا، تم اس سے کیا چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے آتے ہی مراد کے فون نمبر والا روکا میرے حوالے کر کے سوال کیا۔ GR ہماری اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکے گا، ہمیں اس کے دوسرے روابط کا کوئی علم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ اکرم الہی اور مقبول چودھری کے رابطے میں تھا، اس سے اسی حوالے سے بات شروع کی جا سکتی ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، لیکن تم کیا بات کرو گے؟ اول خان ڈسپلن کا آدمی تھا، پہلے سے سب کچھ جاننا چاہتا تھا، اس کا تعین اس کا رد عمل جاننے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ مجھے فریڈم انٹرنیشنل والوں کا آدمی سمجھتا ہے یا اس دعوے پر اعتبار کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ فرض کرو کہ وہ تمہاری بات تسلیم نہیں کرتا تو پھر تم کیا کرو گے؟ ویرا نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کا کوئی سبب بتائے گا اور اسی سبب سے کوئی راہ نکلے گی، پھر بھی تمہارے ذہن میں پہلے سے کوئی نہ کوئی خاکہ تو موجود ہونا چاہیے۔ تم میرے ساتھ کسی وکیل کی سی جرا کر رہی ہو، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسے موقعوں پر سوچی سمجھی باتیں دری رہ جاتی ہیں، جو وقت پر سوچ جائے وہی بات سب سے بہتر رہتی ہے۔ اپنے معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو، سلطان شاہ نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا۔ سب جانتے ہیں کہ آڑا وقت آنے پر تم فوری فیصلے کرتے ہو جو اکثر درست ثابت ہوتے ہیں، یہ پھر بھی تم سے کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈینی کوئی سازش نہیں کر رہا جو میں اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کروں۔ ویرا چٹک کر بولی، ہو سکتا ہے کہ ہم مل جل کر کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں۔ مراد کو شبہ ہو گیا تو ہمارا کام بہت لمبا ہو جائے گا، یہ خطرہ موجود ہے اور ہمیں مول لینا پڑے گا۔ میں نے اقرار کیا۔ بات طے ہو گئی اور میں نے گھر کے CSD والے فون پر مراد کا نمبر ملا لیا تاکہ اس سے بے خوف و خطر ہو کر ہر موضوع پر کھلی کھلی گفتگو کی جا سکے۔ دوسری گھنٹی پر موبائل فون آن ہوا اور ایک مضبوط مردانہ ہیلو سنائی دی۔ مجھے مراد ظریف سے بات کرنی ہے، میں نے پورے سکون سے کہا۔ میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ کیا مراد تم کو جانتے ہیں؟ سرد لہجے میں سوال کیا گیا۔ جانتا ہے، میں نے قدرے ناگواری اور تحکم سے جواب دیا۔ اسے بتاؤ کہ میں مقبول چودھری کا آدمی ہوں۔ مقبول چودھری خود کہاں غائب ہے؟ اس بار بولنے والے کی آواز میں ایک خفیف سا تجسس تھا۔ جرا مت کرو، اس بار میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ درست لہجے میں کہا۔ فون مراد کو دو ورنہ لائن بند کر دوں گا۔ میرے پاس تمہارے سوال جواب کے لیے فالتو وقت نہیں ہے۔ میں مراد ہی بول رہا ہوں۔ میرا یہ نمبر تمہیں کس نے دیا؟ وہ جواب سن کر میرے وجود میں سکون کی لہر سرایت کر گئی۔
مقبول چودھری نے نمبر دیا ہے، وہ آج شام تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے روانی سے کہہ ڈالا، میں نے یہ کنیکشن 3-4 دن پہلے لیا ہے، اسے یہ نمبر معلوم ہی نہیں تھا، تو اس نے تمہیں کیسے دے دیا؟ یہ وہی بتائے گا، وہ فریڈم انٹرنیشنل چلا رہا ہے، اس کے اپنے بھی ذرائع ہیں۔ وہ خود کہاں ہے؟ میں کئی روز سے اس کی تلاش میں ہوں، اس کے سب فون بند پڑے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ مشتعل مظاہرین کے ہاتھوں مقبول کے زخمی ہونے کی خبر اخباروں میں چھپ چکی تھی۔ میں نے فوری فیصلے کے تحت کہا وہ زخمی ہو گیا تھا، ہسپتال میں ہے، مگر آج شام اسے چھٹی مل جائے گی، وہ وقت ضائع کیے بغیر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا اسے کچھ لوگوں نے دفتر میں گھس کر مارا تھا اور توڑ پھوڑ بھی کی تھی۔ پڑھ چکے تھے تو کیا میرا امتحان لے رہے تھے؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ اس کے دبے دبے رویے کی وجہ سے میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے جال سے نہیں نکل سکے گا۔ تم کہاں سے فون کر رہے ہو؟ مراد کی متجسس آواز ابری۔ وہ چاروں سانس روکے حیرت اور دلچسپی کے ساتھ اسپیکر فون کے ذریعے ہونے والی وہ دو طرفہ گفتگو سن رہے تھے۔ میں اسپتال کے قریب ایک بوتھ سے بول رہا ہوں، کیا تمہیں اب بھی مجھ پر شبہ ہے؟ شبہ نہیں ہے، مگر بوتھ محفوظ نہیں ہوتا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے سب فون کیوں بند ہیں؟ فسادی آدمی کو چھوڑتے ہیں، نہ تاروں کو دیکھتے ہیں، ہمارا صرف ایک نمبر کام کر رہا ہے۔ فون بند کر کے میں تھوڑی دیر بعد اسی نمبر پر رنگ کروں گا، مجھے نمبر دے دو۔ اس وقت میں ٹریفک کی بھیڑ میں ہوں، مجھے ڈرائیونگ میں مشکل ہو رہی ہے۔ سب کچھ قابو میں تھا، فریڈم انٹرنیشنل کے فون نمبر پر مجھ سے بات کر کے اس کا اطمینان ہو جاتا کہ وہ غلط آدمی کے چکر میں نہیں پھنس رہا۔ شاید وہ خود ہی مجھ پر کسی شبے کا اظہار کیے بغیر وہی اطمینان حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے فریڈم انٹرنیشنل کے اکلوتے فون کا نمبر دے دیا اور کہا مجھے 20 منٹ بعد فون کرنا تاکہ میں وہاں پہنچ سکوں۔ یہ نمبر میرے پاس تھا، مگر یہ مقبول کے گھر کا ہے۔ میرا پھینکا ہوا ہر پانسا سیدھا پڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے تاکید کی ہوئی ہے کہ ایمرجنسی کے سوا اسے اس نمبر پر فون نہ کروں۔ اب ایمرجنسی ہی ہے، وہ گھر پر نہیں ہے، تمہاری کال میں وصول کروں گا۔ تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، تم فریڈم انٹرنیشنل میں کیا کرتے ہو؟ اکاؤنٹنٹ ہوں اور میرا نام اسلم ہے، باقی سوال بعد میں کر لینا۔ یہ کہہ کر میں نے کسی سلام دعا کے بغیر فون بند کر دیا۔ اپنی اس بے اعتنائی سے میں اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں اس سے زیادہ اہم اور بالا تر تھا۔ ویری گڈ، ویرا نے میری پشت پر زور سے ہاتھ رسید کر کے کہا۔ وہ تمہارے لہجے اور تیوروں سے ہی معروف ہو گیا، تم جھوٹ اتنے اعتماد سے بولتے ہو کہ وہ سچ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس نے کم از کم 2 مرتبہ ڈینی کو پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان شاہ نے اپنے مشاہدے کا اظہار ضروری سمجھا، لیکن ڈینی اپنے صحیح ترین جوابات کی وجہ سے صاف بچ نکلا۔ وہ اب بھی 100% مطمئن نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے دفتر کا نمبر لیا ہے۔ وہ سفید جھوٹ بول رہا تھا، فون پر ٹریفک کے غیر معمولی شور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چلو پھر جلدی کرو، اول خان عجلت میں اٹھ کھڑا ہوا، ہمیں وہاں تک پہنچنے میں 20 منٹ سے زیادہ ہی لگ جائیں گے۔ مجید والے جذبے سے ڈرائیونگ کرو گے تو بر وقت پہنچا دو گے، میں نے ہنس کر کہا۔ مراد کا خشک اور مایوس کن معاملہ یکا یک بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس مرحلے میں شریک رہے۔ میں نے کسی کی مخالفت نہیں کی۔ مراد سے اتنی گفتگو ہونے کے بعد میں نے جو نقشہ بنایا تھا اس کے مطابق ہمیں مراد کی آمد تک مائکرو سینٹر میں ہی رکنا تھا تاکہ اسے آسانی سے چوہے دان میں بند کیا جا سکے۔ اول خان سمیت ہم 5 نفوذ تھے۔ ایس ٹی ایف کے 2 آدمی مائکرو سینٹر پر قابض تھے۔ میری دانست میں مراد کو بے دست و پا کرنے کے لیے ہمیں مزید نفری کی ضرورت نہیں تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔